ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی معجزات دیے تھے۔ ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، صبح اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے، جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں اور تماثیل ان کے لیے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا میرے بعد کسی کو نہ دینا، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیچھے اللہ تھا، انہوں نے شیاطین کو، جادوگروں کو، ان کو قابو کر لیا، ان سے وہ کام لیتے تھے، قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن میں المستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفے سے، تو اس سے پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ روپوش ہو گئے ہیں، ان قریب دوبارہ ظاہر ہو جائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، اور پھر انہوں نے کہا اے کوفے کے لوگوں تمہارا حال تو وہ علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا، اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں، جو ان کو شیاطین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے، تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلک کو بتاتے تھے، وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے نا سلیمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی، اپنی کرسی کے نیچے۔ ان کا رعب تو آپ کو پتا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا، تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا۔ بہرحال جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے، وہ جب کھدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ سلیمان تو جادوگر تھا، یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں، یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا۔ کہ ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا، کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا۔ پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بری کیا اس سے، اور پھر انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 102 پڑھی۔ ابن عباس نے اعوذ باللہ من الشیطان اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں، جادوگری۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، ہائے ہائے ہائے، سلیمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں، بیبلونیا میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر، وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، ایک جادو کا علم، ایک وہ علم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں۔ کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا، جب وہ کتابیں نکلی تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑ گئے، جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا آزماؤں گا۔ سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ تو کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یقولا، جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھو۔ یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آ کے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے، لیکن یہ کرو گے تم کفر، اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے۔ اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے، ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم سے نہ سیکھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم، ہاں مگر اللہ چاہے، یعنی جو وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا، نفع کو نہیں دیتا تھا۔
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ان کو وہ خوب تھا، علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا وہ کاش وہ جان لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا، یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک 2 فرشتے لے آؤ اپنے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں نا، انسان کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو، یہ کسی دکھی انسان نے بیٹھ کے سٹوری گھڑی ہے کہ اسی بڑے ہوتے ہیں اتے آؤ۔ ان روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے 2 بندے اپنے سب سے لائق فرشتے چنے، ہاروت اور ماروت، کہانی ہے میں سنا رہا ہوں۔ ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی ساتھ لگا دیں، یعنی شہوت بھی اور یہ، اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا، زورا نام تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں 17 زورا بھی وہی عورت ہے، وہ آندھی ہے، میں تمہیں دسنا کیویں آندھی ہے۔ وہ کہتے ہیں فرشتوں کو اس نے زورا بی بی نے آ کے کہا، جو یعنی یہ ایک کہانی ہے، کہانی شریف، کہ جی تم 3 آپشن ہے، مجھ سے بدکاری کر لو، ان کا استغفر اللہ گناہ ہے، یہ بچہ قتل کر دو، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ شراب پی لو۔ تو کوشش کرتی رہی، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پینا ہے۔ شراب پی لی، تو شراب پینے کی وجہ سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں عذاب دے دے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ تو وہ عراق میں ایک کنواں، آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں۔ اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا، تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا، جدو دے لٹکے نے انہیں پھر دوبارہ فرشتے بن گئے نے، کیوں؟ ایویں کہانی نظر تو کوئی نہیں آ رہے۔ انہوں نے ایک سٹوری ہے، دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورا بی بی تھی نا، جو ہے ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو آسمان تک جاتے ہو، تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو آسمانوں تک پہنچ جاؤں، تو ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی۔ تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا، دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر ہی دے گا۔ اس نے اس کو منتر سکھا دیا۔ جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ زورا 17 بنا دیا۔ زورا بنائی ہے انہوں نے، کہانی شریف ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا، وہ دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا۔ یہ سب کہانی ہے۔ لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے، تو ہاروت ماروت بھی ہو سکتا ہے۔ ابلیس کا قرآن میں سورہ الجن کی آیت نمبر 50 میں آ گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر وہ فرشتہ تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا۔ یہ ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، ان کی توہین نہ کریں، اور ان کے بارے میں یہ جھوٹا الزام لگانا یہ آپ کو گستاخی کے اندر لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے۔